دوستوں آج ماہ ذی-الحج کی 5 تاریخ ہے اور پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں وہ وظیفہ وہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ 4 ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ، یا محمد اور یا قہر یا جبارو۔ ان 4 ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تنگ دستی کو دور کر دیں گے، آپ پر نظر بد، جادو، جنات کے معاملات ختم ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک گلاس پانی لیں، اس پر یہ تسبیح آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن یہ پڑھنا ذی-الحج کے پہلے جمعے کو ہے، اور یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو آپ کے پورے سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اگلے سال کی رزق اور مال و دولت کا انتظام بھی کروا دے گا، کامیابیوں کا انتظام بھی کروا دے گا، خوشیاں بھی نصیب ہو جائیں گی، ساتھ ہی ساتھ حفاظت، یعنی ناگہانی آفات اور بلیات سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب یہ عمل آپ لوگ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے کر لیں، یہ عمل اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کر لیں، اپنے والد والدین کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کر لیں، یعنی جتنا زیادہ دوسروں کے لیے کریں گے اللہ رب العالمین سب پر رحمتیں فرمائیں گے، سب کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ ماہ ذی-الحج کی 5 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ یا اللہ یا محمد، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی ذات، رب کی عبادت کرنا اور نبی پاک میں ایمان لانا، یعنی یہی ہماری جو ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور رب بھی جو اس پوری کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ صرف اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کرتا ہے۔ تو دوستوں جب ہم لوگ واضح طور پر ان احادیثوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، حدیث قدسی کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا کلامہ، اے حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس پوری کائنات کو بھی نہ بناتے۔ تو دوستوں کیوں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ رب العالمین کے جو حبیب ہیں وہ ہمارے پیارے نبی ہیں، تو آج نبی پاک کے وسیلے سے ہی مانگیں گے، اہل بیت کے وسیلے سے ہی مانگیں گے، انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی، بس مانگنا آنا چاہیے۔ آپ میں تڑپ ہوگی، رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول فرما لیں گے، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یقین کرو دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، پیسے تو قدموں میں پڑے رہیں گے، اللہ پاک آخرت میں بھی اعلیٰ مقام آپ کا عطا فرمائے گا۔ تو دوستوں آج ماہ ذی-الحج کی 5 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ 4 ناموں کا پڑھنا ہے، ساتھ میں یا قہر یا جبارو، جو کہ جلالی اسم اعظم ہیں، جو پورے سال کی حفاظت آپ لوگوں کی کریں گے۔ دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت ہوگی، اللہ رب العالمین حاسدین کے حسد سے آپ لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ والوں بس آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا ماہ ذی-الحج کی 5 تاریخ پہلے جمعے کو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے 4 ناموں کا۔ اور جب بھی ذی-الحج کے مہینے میں پہلے جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یا پھر تسبیح کے دانوں پر میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذی-الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ ذی-الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی قبر کیسے اتر گیا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جن کے اوپر قرضے ہوتے تھے، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، یعنی آپ نے اظہار بیزاری فرمایا ان سے جن کے اوپر قرضہ تھا۔ تو دوستوں آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے قرضوں کا بندوبست کریں اور قرضوں کو اتاریں۔ اسی طرح سے اگر کوئی میری جوان بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، یا پھر میری کوئی ماں دیکھ رہی ہے اور وہ اپنی بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہیں آ رہے اور آ رہے ہیں تو دیکھ کر جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں مل رہا،
یعنی وہ رشتہ نہیں مل رہا جو ان کے اپنی بیٹی کے لیے وہ لوگ حامی بھر سکے کہ ہاں اس گھر میں میری بیٹی سکون سے رہے گی اور عزت سے رہے گی۔ تو میری ماؤں، یہ اس تسبیح کو آج ماہ ذی الحج کی پہلے جمعۃ المبارک کے دن 5 تاریخ کو پڑھیں اور رب سے دعا مانگیں۔ اور اگر آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہے، یعنی آپ سوچ رہی ہیں کہ فلاں گھر میں رشتہ ہو جائے میری بیٹی کا، میری جو ہے بھائی کا بیٹا یا بہن کی بیٹی، یہ میری بیٹی کا رشتہ مانگ لے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر آئے گا اور وہ رشتہ انشاءاللہ ہو بھی جائے گا۔ بس آج ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح، اس خاص عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے، آپ بے اولاد نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ ذی الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کئی سالوں کی جو آپ کی حاجتیں ادھوری ہیں، پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ آج ماہ ذی الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس میں کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔
اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی اللہ والوں اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے۔ لیکن آج آپ پر کتنی ہی پریشانیاں، کتنی ہی مصیبتیں، کتنی ہی تنگ دستیاں کیوں نہ ہوں، بس آج اس تسبیح کو پڑھیں۔ ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ ایک بار اس تسبیح کو پڑھیں اور اس کے بعد دولت روپیہ آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا۔ فرشتے آپ کے گھر میں پیسے پھینک پھینک کے جائیں گے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جس دن رب کی رحمتیں سب سے زیادہ ہم لوگوں پر برس رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سے مسلمان بھائی نماز قائم کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آج اس تسبیح اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار ضرور پڑھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔
बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है? ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिगर कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तराजू के 2 पड़ले हैं, एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पड़ले में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ी। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर का अमल करना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आता है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका,
آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے؟ یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والو یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا۔ اگر پانی کا گلاس رکھا ہے تو اس پہ دم کرے، پھونک مارے اور اس پانی کو پی جائیں۔ اور اگر صدقے کے لیے کچھ رکھا ہے، یعنی 1 مٹھی چاول یا چینی یا کچھ بھی، کوئی کالے چنے یا کچھ رقم رکھی ہے 150 روپے، تو اس پر دم کر دیں اور پہلے دعا مانگ لیں، پھر ان کو صدقہ کر دیجئے گا۔ صدقہ کیسے کریں گے؟ چاول کے دانے ہیں تو پھر چڑیا کبوتر وغیرہ کو ڈال دیں، یا پھر ان کو ابال کر چھت پہ رکھ دیں تو چڑیا وغیرہ بآسانی کھا لیں گی۔ یہ افضل طریقہ ہوتا ہے، افضل صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے۔ دعا بہترین انداز میں مانگی جاتی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا رب العالمین سے قریب کرتی ہے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے لازمی دعا اچھے انداز میں کرنی ہے، کیونکہ ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی اللہ رب العالمین آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے کھل کے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔
پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.